نے خبر دی، انہیں حسین نے، انہیں عبداللہ بن ابی قتادہ نے، انہیں ان کے والد نے، کہ جب سب لوگ سوئے اور نماز قضا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، بس تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کرو۔ آخر جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7471۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں جھگڑا کیا۔ مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا میں چن لیا۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینے تک آئے گا، لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، پس نہ تو دجال اس سے قریب ہو سکے گا اور نہ طاعون اگر اللہ نے چاہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7473۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7474۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا یا کوئی ضرورت مند آتا تو آپ فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے۔ اللہ اپنے رسول کی زبان پر وحی جاری کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7476۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7477۔ ابن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ ہم کل انشاءاللہ خیف بنو کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں ایک زمانے میں کفار مکہ نے کفر ہی پر قائم رہنے کی آپس میں قسمیں کھائیں تھیں۔ آپ کی مراد وادی محسب سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7479۔ عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے ابو العباس صائب بن فروخ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا، اس کو فتح نہیں کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کل خدا نے چاہا تو ہم مدینے کو لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان بولے واہ ہم فتح کیے بغیر لوٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے تو پھر کل سویرے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان لڑنے گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمان زخمی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7480۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کے آگے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بازو مارتے ہیں، اور ان سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر ماری گئی ہو۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا سفیان کے سوا دوسرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بفتحہ فا صفوان روایت کیا ہے، اور ابو سفیان نے صفوان پر سکوت فا روایت کیا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی چکنا صاف پتھر، اور ابن عامر نے فضا بصیغہ معروف پڑھا ہے، بعضوں نے فرغ رائے محملہ سے پڑھا ہے، یعنی جب ان کے دلوں کو فراغت حاصل ہو جاتی ہے، مطلب وہی ہے کہ ڈر جاتا ہے، پھر وہ حکم فرشتوں میں آتا ہے
اور جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق اللہ وہ بلند و عظیم ہے۔ اور علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمروں نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی۔ اور سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمروں نے بیان کیا، انہوں نے اکرمہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، تو سفیان بن عیینہ نے اس کی تصدیق کی۔ علی نے کہا کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے کہا کہ ایک شخص نے عمروں سے روایت کی، انہوں نے اکرمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے فضا پڑھا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار نے بھی اسی طرح پڑھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اسی طرح ان سے سنا تھا یا نہیں۔ سفیان نے کہا یہی قرأت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7481۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنا متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا متوجہ ہو کر سنتا ہے، جو خوش آوازی سے اس کو پڑھتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے کہا اس حدیث میں یتغنی بالقرآن کا یہ معنی ہے کہ اس کو پکار کر پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7482۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے لبیک و صادق، پھر وہ بلند آواز سے ندا دے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی نسل میں سے دوزخ کا لشکر نکال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7483۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جس قدر مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر غیرت آتی تھی اور کسی عورت پر نہیں آتی تھی، اور ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7484۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7485۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور عصر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کے احوال کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7486۔ معرور نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا گو اس نے چوری اور زنا بھی کی ہو؟ فرمایا کہ گو اس نے چوری اور زنا کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7487۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی، تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر، تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجے، پس اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے، اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7488۔
عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا: اے اللہ، کتاب قرآن کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان دشمن جماعتوں کو شکست دے اور ان کے پاؤں ڈگمگا دے۔ حمید نے اسے یوں روایت کیا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7489۔ مسدد نے بیان کیا، ان سے حشیم بن بشیر نے، ان سے ابی بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کے بارے میں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرکین سنتے، اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو گالی دیتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ، یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کر کہ مشرکین سن لیں، اور اتنی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کر۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھ کہ تیرے اصحاب سن لیں اور قرآن سیکھ لیں، اس سے زیادہ چلا کر نہ پڑھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7490۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7491۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بندہ اپنی شہوت، کھانا پینا میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے، اور روزے دار کے منہ سے بو اللہ کے نزدیک مشک عنبر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7492۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آ کر گرا، اور آپ انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار بنا کر ان ٹڈیوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھ کو بے پرواہ مالدار کیا ہے، مگر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں کہیں بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7493۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اسے جواب دوں، مجھ سے کون مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، مجھ سے کون مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7494۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو دنیا میں ہم سب آخری امت ہیں، لیکن آخرت میں سب سے آگے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7495۔ اور اسی سند سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا۔ یہاں بھی اللہ پاک کا ایسا کلام مذکور ہوا جو قرآن سے نہیں ہے، اور یقیناً اللہ کا کلام ہے جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7496۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کے پاس برتن میں کھانا یا پانی لے کر آتی ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور انہیں خولدار موتی کے ایک محل کی جنت میں خوشخبری سنائیے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7497۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن بنبا نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7498۔ ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو سلیمان اہول نے خبر دی، انہیں طاؤس یمانی نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھنے اٹھتے تو کہتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو آسمان و زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے، تو سچ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تیرا قول سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے، سارے انبیاء سچے ہیں اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے ہی جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیرے ہی سامنے اپنا جھگڑا پیش کرتا اور تجھ ہی سے اپنا فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میری مغفرت کر دے، اگلے پچھلے تمام گناہوں کی جو میں نے چھپا کر کیے اور جو ظاہر کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7499۔ یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے اس سے انہیں بری قرار دیا تھا، ان سب نے بیان کیا اور ہر ایک نے مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کی ہوئی بات کا ایک حصہ بیان کیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاکی بیان کرنے کے لیے وحی نازل کرے گا جس کی تلاوت ہوگی، میرے دل میں میرا درجہ اس سے بہت کم تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن مجید میں وحی نازل کرے جس کی تلاوت ہوگی، البتہ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ میری برت کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، ان الذین جاءوا بالافک، 10 آیات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7500۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو یہاں تک کہ اسے کر نہ لے، جب اس کو کر لے پھر اسے اس کے برابر لکھو، اور اگر اس برائی کو وہ میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس نیکی کو کر بھی لے تو اس جیسی 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7501۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، اس نے کہا کہ یہ قطع رحم ناتا توڑنا سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں ناتا جوڑنے والے سے اپنے رحم کا ناتا جوڑوں اور ناتے کو کاٹنے والوں سے جدا ہو جاؤں؟ اس نے کہا کہ ضرور میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہی تیرا مقام ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ محمد کی یہ آیت پڑھی، ممکن ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7502۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بعض بندے صبح کافر ہو کر کرتے ہیں اور بعض بندے صبح مومن ہو کر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7503۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7504۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7505۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے جس نے بنی اسرائیل میں سے کوئی نیک کام کبھی نہیں کیا تھا وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا ڈالیں اور اس کی آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی دریا میں بکھیر دیں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب مجھ کو دے گا جو دنیا کے کسی شخص کو بھی وہ نہیں دے گا۔ پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس نے تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اس نے خشکی کو حکم دیا اور اس نے بھی اپنی تمام راکھ جمع کر دی جو اس کے اندر تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا اے رب تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7506۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا اے میرے رب میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا اے میرے رب میں نے گناہ پھر کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا 3 مرتبہ، پس اب جو چاہے عمل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7507۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا، اس کے متعلق آپ نے ایک کلمہ فرمایا، یعنی اللہ نے اسے مال و اولاد سب کچھ دیا تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بہترین باپ۔ اس پر اس نے کہا کہ لیکن تمہارے باپ نے اللہ کے ہاں کوئی نیکی نہیں بھیجی ہے، اور اگر کہیں اللہ نے مجھے پکڑ پایا تو سخت عذاب کرے گا، تو دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اسے خوب پیس لینا، اور جس دن تیز آندھی آئے اس میں میری یہ راکھ اڑا دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس نے اپنے بیٹوں سے پختہ وعدہ لیا، اور اللہ کی قسم کہ ان لڑکوں نے ایسا ہی کیا، جلا کر راکھ کر ڈالا۔ پھر انہوں نے اس کی راکھ کو تیز ہوا کے دن اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ فرمایا کہ ہو جا، تو وہ فوراً ایک مرد بن گیا جو کھڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تجھے کس بات نے اس پر آمادہ کیا کہ تو نے یہ کام کرایا؟ اس نے کہا کہ تیرے خوف نے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس پر رحم کیا۔ پھر میں نے یہ بات ابو عثمان نہدی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سنا، البتہ انہوں نے یہ لفظ زیادہ کیے،
کہ ازرونی فی البحر، یعنی میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا، یا کچھ ایسا ہی بیان کیا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، اور اس نے لم یبتعر کے لفظ کہے۔ اور خلیفہ بن خیاط امام بخاری کے شیخ نے کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا، پھر یہی حدیث نقل کی، اس میں لم یبتعز ہے۔ قتادہ نے اس کے معنی یہ کیے ہیں، یعنی کوئی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7508۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میں پھر عرض کروں گا اے رب، جنت میں اسے بھی داخل کر دے جس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان ہو۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7500۔